تمامی احباب تشریف فرما ہو قبلہ شاہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی محبت فرمائی اور آپ تشریف لائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا آنا قبول منظور فرمائے. جتنے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں بائیں جانب کھڑے ہیں میں تمامی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ فلحال میں تشریف فرما ہو اور سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت فخر اہل سنت نام سے اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ الرحمان قادری صاحب دعوت برکات القدسیہ اپنے نورانی وجدانی اور اصلاحی بیان سے ہمارے قلوب اذہان کو معطر منور فرمانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ 50 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. آج اگر کوئی بندہ صدر کے ساتھ مصافحہ کر لیتا ہے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، جو بھی آئے کہتا ہے دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا. حضرت صاحب ایک میں بڑی ایمان افروز بات بتلانے لگا ہوں. میں ایک دن ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے. پھر اذان میں، اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے. حضرت صاحب یقین جانو میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے.
اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات سنو، اپنا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بھی سن لو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتے، اس کو کیوں نہیں جلا رہے؟ وہ کہنے لگے یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کیا، بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جلتی جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، بڑے تو غور سے سنیے گا یار۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرا اشارہ بھی سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے، اس کو آگ نہیں جلاتی۔ یار سب صحابہ کرام نے اسی دست اقدس پر بیعت کی تھی، ان کا مقام کیا ہوگا یار۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، یہ سورہ فتح ہے اور 26واں پارہ ہے، اس کا 3واں رکوع۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے کہا یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ یار قرآن مجید میں دیکھو کتنا بلند مقام بتلایا صحابہ کرام کا۔ اسی صورت پہ پہلے رکوع میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہر صحابی نبی جنتی، اونچی آواز سے بولو یار، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ بلکہ اگر میرے دل سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بھائی یہ تو نعرہ ہے، صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی عرف اور اعلیٰ ہے۔ 11واں پارہ ہے، اس کا 2واں رکوع۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا کہ جو میرے محبوب کے غلاموں کے نقش قدم پر چلے گا رب تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا کرے گا۔ ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے نا سوال کر دیا، غور سے سننا ذرا سوال۔ میں نے کہا یار تم یہ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ویسے میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، اور ریتلے علاقے میں اونٹ کام دیتا ہے، گھوڑا کام نہیں دیتا۔ پھر بھی تم ضد کرتے ہو نہیں جی گھوڑا ہے تو چلو گھوڑا ہی ہوگا، لیکن جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ جو آج گھوڑا ہے اس پہ امام حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں۔ کہنے لگا یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب اس پہ کہ امام حسین کا بیٹھنا تو ثابت نہیں ہے، لیکن اس کی نسل میں چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے یار؟ یار کچھ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ میں نے کہا یار چلو ایک بندہ اگر اس کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا وہ تو سیدھا جنتی۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا یار سیدھا جنتی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا میدان کربلا کی مٹی وہ مٹی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی شان والی ہے، اتنی عظمت والی ہے، اس میں جو دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس مٹی میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ افروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ یاد رکھو اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر ہے۔ ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آپ کہیں گے یہ جنتی کیسے ہوگے؟ تو یار جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں ان کے سامنے دیکھو مسجد نبوی شریف آنے لگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں۔ آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے، جیسے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ہو، ہے ہی جنت کی کیاری۔ میں نے کہا یار یہ جنت کی کیاری کیسے بنی؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پھر واپس پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جس جگہ کو قدم بوسی کا شرف ملے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، اور جہاں سرکار خود جلوہ افروز ہے اس کا مقام کتنا عرفان اعلیٰ ہوگا۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا اور اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں اور سنیوں کا عقیدہ ہے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ میں نقیب محفل اور نعت خواں حضرات سے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا خدا کے لیے سنیوں کی محفل میں رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اور ایک مجھے اور سنیوں پہ بڑا گلہ ہے، حسین کا ذکر بڑا کرتے حسن کا ذکر نہیں کرتے۔ یار انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیا یہ پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے؟ بولو تو صحیح یار، کیا یہ امام حسین کے بڑے بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ فاطمہ کے جگر گوشہ نہیں ہے؟ کیا یہ علی کے لال نہیں ہے؟
کیا سرکار کے یہ نواسے نہیں ہیں؟ کیا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں؟ پھر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے صلح کی تھی، اس لیے نہیں ان کو مانتے یار؟ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا غلط کام ہے، حضرت جی تسی ایماندار نہ دسا غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، اس سے پتہ چلا ہم غلط ہو سکتے ہیں، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میں تو اپنے نعت خواں حضرات سے یہ کہا کرتا ہوں، خدا کے لیے جہاں یہ پڑھتے ہو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، وہاں یہ بھی پڑھا کرو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، انہوں نے بھی سرکار کا وعدہ وفا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا جو ہے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. خدا کی قسم میں جب غور سے دیکھتا ہوں مجھے حسن کا مقام حسین سے بھی اونچا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے سنو، آج جس کے پاس کرسی آ جائے وہ کہتا ہے ساری دنیا مر جائے میری کرسی بچ جائے. کرسی کی خاطر کیا تیزاب نہیں چھڑکا گیا؟ کرسی کی خاطر کیا سیدھی گولیاں نہیں چلائی گئی؟ کرسی رہ جائے چاہے سب مر جائیں. اور میرا حسن وہ ہے جس نے کرسی کو لات ماری سرکار کی امت کو اکٹھا کر کے دکھا دیا. سبحان اللہ. بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے. اس لیے بھائی ہم سب کو سلوٹ مارتے ہیں. اب میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سب سے کروں گا، آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدا را جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنی ہے، بالکل سچی بات کرنی. دیکھو بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج یہاں سے باہر جانا ہے، دوست کہتا ہے نہیں حافظہ پیچھے سے جانا ہے. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ والد صاحب. نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. والد صاحب کی. اچھا والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہو کہ والد کا مقام بڑا ہے اور دوست کا مقام چھوٹا ہے. تو پھر ہمیں اصول کیا ملا جب بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو کس کی مانو؟ بڑے کی مانو. بھائی سب کی نہیں آواز آ رہی. چھوٹے کی چھوڑ دو کس کی مانو؟ بڑے کی مانو. اچھا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. تھوڑا سا اونچی ہو، اللہ سب سے کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ نہیں. زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. علامہ اقبال یہی تو کہہ گیا کہ زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آؤ میں مثال دے دوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح، یہ کی مطلب بندہ جی اونچی بول دو یار، آؤ نماز کی طرف. شیطان کہنا بیٹھا رہو، گپا مار، فلمہ ڈرامے دیکھ، تاج کھیل، شطرنج کھیل، کاروبار کر، مسیطے جان دی لوڑ نہیں. کس کی مان رہا ہے؟ حضرت جی آپ اس بات کا فیصلہ کیجئے گا، آپ اگر اپنے گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، آپ اس کو چھٹی بھی کرا دو، سزا بھی دے دو. میں کہنا یار غریب آدمی کیوں مارتا پیا، کیوں چھٹی کرا رہا ہے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا.
میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئی اس کی یہ سزا ہے. یار کبھی سوچا تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے, جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بھائی دیکھو میں غلط کہہ رہا ہوں, میری جھولی میں ڈال دو. خدا کی قسم میں بالکل نہیں برا محسوس کروں گا, سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا, الفاظ بھی واپس لوں گا. اور اگر میری بات سچی ہے خدا نہ پھر اس پر عمل کیوں نہیں کر رہا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. ادا کی مطلب ہے جی نماز نیند سے بہتر ہے. شیطان کہنا بستر سے اور بات جا کے دے, آواز کان سے نہ پہ جاوے. کتنی مان رہا ہے؟ یار کتنی دیر سے آپ نعت خوانی سن رہے ہو, کم از کم 2-3 گھنٹے تے ہو گئے ہوں گے. نعتیں آپ پڑھتے ہو, سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا, ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا اس اعلیٰ نبی کا کہا ہم مانتے ہیں؟ نہیں. یار کس قدر دکھ والی بات ہے, جس نبی کا کہا سورج مان رہا ہے, چاند مان رہا ہے, جس کا کہا جانور مان رہے ہیں, درخت مان رہے ہیں, جس نبی کا کہا پتھر مان رہے ہیں, ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مانتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھی نہیں کھلتی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرتے ہو, جنا گارڈن پہنچی آیا ہوئے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور پارکیں بھری ہوئی, جناح گارڈن چلے جاؤ صبح سورج نکلنے سے پہلے گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا رش لگا ہوا. عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑا, میں کہا صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کیا؟ کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر نے. میں ڈاکٹر کو چلا گیا, میں کہا ڈاکٹر صاحب ایک چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ میں کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسجد بنا دیجئے, پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے, تھلے رکھ دیجئے. میں کیا اتنے رکھنے؟ کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے, تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے. کہنا بس پھر گل سمجھ لو, اے جڑا دل ہے نا, دل خون دی ٹینکی ہے, یہ تو ویسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے, اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جنہوں سے بندے نو الٹا کرنے دماغ تھلے ہو جاتا ہے, دل اتنے ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس واسطے الٹا کر دو؟ کہنا ہاں اس واسطے الٹا کر دیا. پھر کہندا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہندا بندے دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت سے صحیح ہوتی ہے, الٹا لٹکن نال بھی صحیح نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا, آپ میرے نبی کا غلام بننا, روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب
آپ چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دو. حضرت جی آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو, آپ جی نمک کھانا چھوڑ دو, آپ جی میٹھا کھانا چھوڑ دو. یار سچی بات کرنا چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے بولو یار. چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ مجھے بولو یار. حلال ہے. بڑا گوشت حلال ہے. نمک حلال ہے. میٹھا حلال ہے. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, زنا نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک ہمارا دوست تھا, وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا, ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد خیر. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ, میں کہا یار وہ نہیں کھاتا ہے. کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ ڈاکٹر نے. میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے, ڈاکٹر میرا خیر کا ہے. کچھ ہی بولو, ڈاکٹر میرا خیر کا ہے. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ہے. اور میری بات سارے کان کھول کے سن لو, بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈکیتیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, قبضہ گروہ بناتا ہے, اولاد کی خاطر کرتا ہے. کس کی خاطر ہے؟ اولاد کی خاطر. حضرت جی سچی گل دسنا, مر گئے تے اولاد قبر چ نال جائے گی؟ نہیں. دوستاں نوں راضی کرنے واسطے شراب پیندا وے, جوا کھیڈا, کہنے آ ساڈا چاہو مت گھبرا, اسی تیرے نال مراں گے, اسی تیرا ساتھ نہیں چھوڑاں گے. کیوں جی جدوں مر جانے پھر نال مر دے نہیں مرتے. کہنے لے جاؤ کتے بون آن لگ پے, کڈو باہر. کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سیں تو پاپ کماندا, جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, نہیں جائے گا. کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. سبحان اللہ. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی, سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے کا حق تو ضرور رکھتا ہوں, ایسے خیر خواہ نبی کو ناراض کرنا چاہیے کہ خوش کرنا چاہیے؟ خوش کرنا چاہیے. آواز سب کی نہیں آ رہی یار. خوش کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ خوش کرنا چاہیے. اگر آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں, عمل کر لو گے؟ کریں گے انشاءاللہ. آواز کم ہو گئی ہے. انشاءاللہ. لو جی نسخہ سنو کیسا پیارا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. حدیث غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی سچی ہے. حضرت جی آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو, آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہو, یار آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں. تو اگر میری بات آپ کو سچی لگ رہی ہے تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دیجیے گا. حضرت صاحب یہ چند منٹ کی 2-4 باتیں رہ گئی ہیں, یا غور سے سن لیں, آپ کی مہربانی. اگر ضروری بات ہے تو سائڈ پہ ہو کے بات کر لیں. سب کی توجہ کا مرکز آپ بن جاتے ہیں. اگر میری بات میں صداقت ہے تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے گا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں
थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। ठंडी होती है। सरकार की आंखें ठंडी होती है। जब हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, शराब पीते हैं, जिना करते हैं, टीके लगाते हैं, पाउडर पीते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, खूनी रिश्तों को तोड़ते हैं, क्या सरकार की आंखें फिर भी ठंडी होती हैं? ऊंची बोलो यार। ऐ मेरे सुन्नियों, देखो मेरे सामने हाथ बंधे हैं। खुदारा जिस नबी का मिलाद मनाते हो, आंखें उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो मिलाद तो सरकार का मना रहा है, आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। चलिए हजरत साहब, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। आपका अपना मकान है, इसको लगा हुआ है ताला। क्या लगा हुआ है? ताला। क्यों जी, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा सा ऊंची आवाज से। अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूंगा जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछो जन्नत की चाबी क्या है। मेरी जुबान पर हो सकता है आपको यकीन ना आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी और चाबी में फर्क है कोई? तो थोड़ी सी ऊंची आवाज से बोले, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की चाबी है। थोड़ा सा और ऊंची, नमाज जन्नत की चाबी है। चलो अगर सब तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? तो चाबी दा बंदोबस्त फिर मरण तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब ये तस्लीम कर रहा है मैं बगैर चाबी के जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता, मरने के बाद नहीं हो सकता, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? क्यों बैठा कारोबार करे? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी साहब किधर जा रहे हैं? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूँ। क्या लेने जा रहा हूँ? अगर आप नाराज ना हो तो थोड़ी सी कड़वी सी बात कह दो, नाराज तो नहीं होंगे यार। अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? ऊंची बोलो यार। अगर दोज़ख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जन्नत का बंदोबस्त करना है कि नहीं करना? चले हजरत साहब, आप बतलाओ क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? नहीं। इसकी क्या वजह है? चले वजह भी मैं बतला दूं। असल में ताले के अंदर होती है लीवर। जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। तो आओ आज मैं ये भी बतला दूं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम ऊंची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डालता है, एक दांते से ताला खुल जाएगा? 2 से, 3 से, 4 से, कब खुलेगा? 5 से। तो फिर आज के बाद कितनी नमाजें पढ़नी है? सबकी आवाज नहीं आ रही। ये सबकी आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज़े 5 पढ़ांगे किवें? तो चलो नुस्खा भी मैं बतला देता हूँ, मेरे नुस्खे पर अमल करो, सारे नमाजी बन जाओ। लोड़ है नुस्खे की? ये 2-4 की आवाज, सबकी नहीं आवाज आ रही। जरूरत है नुस्खे की? लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े। क्या मैंने कहा हजरत जी? अगर ये वजूद थोड़ा, अगर ये वजूद तो इस वजूद में रब दा रिज़्क ना खवाओ, ना रोटी खवाओ ते ना पानी पियाओ। गल भी मैं सच्ची कर रहा हूं हजरत जी,
جہاں وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب کا رزق کھوایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائیے، میرے غوث پر کتنا راضی ہونے. اے جو یاد مشیر دا ختم اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے آؤ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ. ان نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو. سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے. انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھیں. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھن لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ تو نہیں جانا، وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی لاجے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو. انہی دیر تک ناشتہ جنہی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ، تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو. یار اپنے کراچے نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا لے. قرآن پاک تے گرد و غبار پھیلیے تے ٹی وی بھی سیا تے مکھی نہیں بہن. اس بڑی بار کہیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دا سر نیزے تے سی، آپ دا سر تار تو جدا سی، پھر ہی حسین قرآن پڑھیا سی. میں کہا تیرا سر نال لگا تو کیوں نہیں قرآن پڑھیا؟ یار کچھ خیال کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں ایک ایسا پیارا نسخہ بتلا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا یار تن کی میں پتہ چلے. کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ مارنا نقصان ہی ہوتا، جدا بھلا کرنا برا ہو جاتا ہے، جس اچھے کام چ ہاتھ مارنا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میں کہا یار الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا بھی نسخہ دس دیا. کہنے لگا ضرور دسو. میں کہا یار ایک مور ہوتی ہے سٹیمپ، ان پھڑ کے اپنے سامنے کرو. اس مور تے الفاظ الٹے لکھے ہوندے نے، لیکن جب ایہو ہی مور انج چک جاندی ہے تے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاندے. میں کہ تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب دی بارگاہ چکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. اسی چاہندے جی اسی نمازی بن جائیے، ساڈے گھر والے بھی نمازی بننا، ساڈے بچے بھی نمازی بننا. تو میں ایک کتاب لکھی نمازی بننے کا نسخہ. یہ 5 نسخہ جانے یار جیڑا بھی پڑھتا نمازی بن جاتا ہے. یار اس دن بندے کا ایک فون آیا، دارو کو روئی جا رہا. میں کہ یار ہویا کی ہے؟ کہنا حافظ جی میں کدی نماز نہیں سی پڑھی، داتا صاحب یا کسی نے تہاڈی کتاب دیتی پڑھ کے تے میں نمازی بن گیا. کہنا جو میں سکون نماز چ ملیا کدی بھی نہیں ملیا. کہنا میں تے بھلیا رہ گیا، میں زندگی برباد کیوں کر بیٹھا. اور اس کتاب دے وچ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیا سزاواں. تو ایک گل کردے میں شرم آندی حضرت جی دیکھے چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا، وضو دا طریقہ نہیں آتا. میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل کفن کیویں پہنایا جاوے، نمازاں قضا جڑی ہوگا ادا کرنا بڑا آسان طریقہ. یہ کتاب ہے خوشحال گھرانہ کیسے ہوئے. یار میاں نو بیوی دے حقوق دا پتہ نہیں، بیوی نو میاں دے حقوق، ہر کوئی اپنی منمانی کر رہا تے کام تے خراب ہونا نہیں. میں اس کتاب سے میاں بیوی دے حقوق پھر دسیا خوشحال گھرانا چاہتے جی میاں کیسا ہوئے، بیوی کیسے ہوئے، سس سہرا کیسا ہوئے. یار ایسی کتاب ہے جہے کار اجرت دے قریب سے وہ بھی آباد ہو گئے. یہ کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. میلاد شریف تے لکھاں روپے لانے کو پیچھے کتنے لکھا جی جواب نہیں دے پاتے. میں نے ایسے دلائل دیتے کہ جہے میلاد شریف نہیں سی مناتے وہی منان لگ پے. یار اس کے علاوہ میں دسیا میلاد شریف منان دا مقصد کی ہے تے درود پاک کیڑا پڑھنا چاہیے. درود تاج دی حقیقت ہی ہے. یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت ودے گی. ایک اشارے ثواب دے تے لکھیا ساتا چیلم کل بسی دے دلائل کی نے.
یہ دسیا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کرنا ہے، ڈھول بجا کے کرنا ہے کہ درود و سلام پڑھ کے پیش کرنا ہے؟ یہ کتاب ہے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ جواب میں اس انداز میں دیتا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ کتاباں کا سیٹ ہے، ویسے تو انہوں کی قیمت تقریباً 1000 روپیہ بنتی ہے، تاں صرف 500 روپے چ مل جائے گا۔ جنہوں نے چاہیے صرف اپنی جگہ تے بیٹھے رہن، ہاتھ کھڑا کریں گے، یہ بچہ تانوں آ کے کتاباں خود دے جائے گا، تاکہ محفل بھی ڈسٹرب نہ ہوئے۔ وہ بیٹا پیچھے تانوں نظر آ رہا ہوئے، صرف ہاتھ کھڑا کر دو گے تانوں کتاباں آ کے دے جائے گا۔ کوشش کرو یار ہر بندہ یہ کتاباں ضرور لے کے جائے۔ اگر کوئی مکمل سیٹ